جی میرا اگلا کوشچن ہے آپ دونوں سے یہ کہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں جب کلائنٹ آتے ہیں تو کیس وہ کسی بھی وکیل کو دے رہے ہیں تو وہ اپنی پینگ کیپیسٹی کے حوالے سے وہ پے کر رہے ہیں اسے. ساتھ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر جج کے پاس کیس لگوانے کا مختلف پیسے مقرر ہے, اس کا ریٹ الگ ہے, اس کا ریٹ الگ ہے, اس کا ریٹ الگ. تو کیا آپ کو وکلا کمیونٹی میں سے آپ دونوں میں سے اللہ جسے عزت دیتا ہے اور وکلا جسے الیکٹ کرتے ہیں, آپ جنرل سیکرٹری بن گئے ہیں, تو آپ کے الیکٹ ہونے کے بعد بھی کیا اس عمل کو روکا نہیں جا سکتا؟ ایک جنگلہ صاحب یہ چیزیں جو معاشرے میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, ہم نے کبھی کوئی کیس پیسے دے کر فکس نہیں کروایا. ہم اپنی ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں. اگر کسی نے کوئی کرواتا ہے اور پھر اس کو اناؤنس بھی کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے. معاشرے میں ایسی چیزیں ہیں جن کا سدباب صرف ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے نہیں کرنا, سوسائٹی کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. لیکن جو میری سمجھ میں جو چیزیں ہیں, جو ہمارے دوست لیا میں بیٹھے ہیں ان کو کیس فکس کروانے کے لیے اسپیشل ملتان آنا پڑتا ہے. جو دوست میرے راجن پور میں بیٹھے ہیں, ساہیوال میں بیٹھے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ کیس فکس کروانے کے لیے اب ڈیجیٹل دور ہے. کیس فکس کروانے کے لیے ہر بار کے اندر وہاں پر بھی کوئی سہولت ہونی چاہیے, وہاں پر ان کو ڈیجیٹلائز کیا جائے, وہاں پر بیٹھ کے ہر بندہ اپنا کیس کی لسٹ بھی دیکھ سکے, اپنا کیس فکس بھی کروا سکے. یہ سہولتیں اگر وہاں مل جائیں تو جو آپ کا کویسچن ہے کرپشن کا وہ بھی ڈکریز ہوگا اور دوستوں کو سہولتیں بھی ملیں گی. جی علی بھائی آپ کا کیا جواب؟ اس میں 3 چیزیں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. ایک ہے جو آپ نے بات کی کہ اکثر لوگ یہاں پیسے دے کے ججز کے پاس کیس فکس کرتے ہیں. اس کا تو جواب ہے یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر منتخب ہوا یا جو بھی منتخب ہوا, یہاں پہ ایسا بینچ نہیں آئے گا جو ریلیف گیونگ نہ ہو, تاکہ یہ کیس فکسیشن جو پیسے دے کے آپ اسی ٹائم کیس لگواتے ہیں کہ ایک بینچ ریلیف دے رہا ہے دوسرا بینچ ریلیف نہیں دے رہا. میری اولین ترجیح, کیونکہ میں پریکٹس کرتا ہوں, پروفیشنل ایڈوکیٹ ہوں, مجھے پتہ ہے کہ یہ سسٹم یہاں چلتا ہے. یہ سسٹم اس ٹائم چلتا ہے جب بینچز میں ڈفرینس ہو. یہاں پہ جتنے بھی بینچز آئیں گے, 6 آئیں, 8 آئیں, 10 آئیں, 12 آئیں, جتنے بھی ججز آئیں گے انشاءاللہ وہ سارے ریلیف گیونگ ہوں گے. اور میرا بننے کے بعد پہلا مطالبہ جو ہوگا چیف جسٹس صاحبہ سے وہ یہی ہوگا کہ یہاں جو بھی بینچ آئے وہ ریلیف گیونگ بینچ ہو, تاکہ اس ناسور کو ہم ختم کر سکیں. ایک چیز. دوسری چیز ہے کہ آپ نے کیس دائر کر دیا, نوٹس ہو گیا, اس کے بعد کیسز نہیں لگتے آپ کے, اس کے بھی اکثر لوگ یہاں پہ جو ہے عدالتی اہلکار جو ہیں وہ پیسے چارج کرتے ہیں. یہ ایک روایت چلتی آ رہی ہے, ہم اس روایت کو ختم کریں گے. کس طرح ختم کریں گے؟ اگر منتخب ہوا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے, آپ سب کی دعاؤں سے, تو جتنی بھی کیس فکسیشن ہوگی, جتنی بھی ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز ہوں گی وہ سیکٹری آفس سے جائیں گی. اور یہاں سے کیس فکسیشن کے لیے رابطہ جو بھی کرنا چاہے ہر تحصیل پہ, ہر ڈسٹرکٹ پہ, وہاں سیکٹری آفس کا نمائندہ بھی ہوگا. جو بھی کیس فکسیشن ہوگی فری آف چارج کروا کے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ ہم پریکٹسنگ ایڈوکیٹس ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہمارا کلائنٹ ہمارا سر پھاڑتا ہے, وہ کہتا ہے کہ کیس نہیں لگ رہا, ہمارا کیس کیوں نہیں لگ رہا, پیسے دیں گے تو لگے گا, لوگ یہ کہتے ہیں. اس چیز کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. جتنا بھی یہ کام ہوگا یہ سیکٹری آفس سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. میرا اگلا سوال ہے آپ دونوں سے. ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ماضی قریب میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ججز کا جو رویہ ہے وکلا کے ساتھ وہ بڑا ناروا سلوک کرتے ہیں, اخلاقیات سے نیچے آ رہی ہمارے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں. ہم عدلیہ کا بینچ کا احترام کرتے ہیں, لیکن آپ جب اس چیز کو دیکھیں کیا ہماری بار ایسوسی ایشن اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ہمیں ان معاملات میں جب ہم اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھتے ہیں تو یہ عہدیداران کے اوپر جو ہے وہ براہ راست ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بینچ کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ تعلقات وہ کریں. وہ اگر ہمیں عزت دیں گے تو عزت لیں. تو آپ دونوں سے میرا یہی کویشچن ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ آپ دونوں میں سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے کسی کو اور آپ سیکٹری بن جاتے ہیں, کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے جس میں کہ ججز کے ساتھ کوئی کسی جج نے وکیل کے ساتھ کوئی اخلاقیات سے آری کوئی بات کی ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے, تو بطور جنرل سیکرٹری جو ہے وہ آپ کا کیا اس کے اوپر جو ہوگا اثر ہوگا؟ پہلے آپ بتائیں. جانگلہ صاحب, ججز جو ہیں ہمارا حصہ ہیں, ہم میں سے ججز ہم میں سے ہیں,
وہ ہمارے حالات و واقعات کو، ہماری پروفیشنل لائف کو وہ بخوبی سمجھتے ہیں. ایک عرصہ یہاں وکالت کر کے وہاں بینچ میں جاتے ہیں. یہ ایشوز سابقہ ادوار میں بھی پیش آتے رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں کوشش کروں گا یہ روز بروز ہمارے جو ججز کے ساتھ یا اس قسم کے ایشوز ہیں یہ نہ آئیں. ہم پہلے بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کریں گے. جو چیزیں ان کو مطلب جن چیزوں کے اوپر ایشوز پیدا ہوتے ہیں میں ان کو سمجھتا ہوں. ججز کو کن باتوں پہ غصہ آتا ہے ہمیں پتہ ہے، اس میں ہماری طرف سے بھی ہو سکتی ہیں. ہم ان کو پہلے بیٹھ کے سیٹل کریں گے، کیونکہ ججز اور وکلا ان کے درمیان جو انتشار ہے یہ وکلا کے اوپر بھی کوئی اتنا خاص اثر نہیں ڈالتا، ججز کے اوپر بھی اتنا کوئی خاص اثر نہیں ڈالتا، لیکن ہماری سوسائٹی کے اوپر اس کا بڑا بیڈ امپیکٹ جاتا ہے. سوسائٹی میں جو ہماری رسپیکٹ ہے، بار اور بینچ کی جو رسپیکٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو ہم کوشش کریں گے دونوں طرف سے، اپنی طرف سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایشوز پیدا نہ ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے گا، اور ہمارے بینچ میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے ججز صاحبان جو ہم میں سے ہیں ان سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. جی صدیقی صاحب آپ کا کیا؟ ہم جب سے پریکٹس میں ہیں جی ہم ایک جملہ سنتے آ رہے ہیں کہ بار اور بینچ گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، دونوں برابر چلیں گے تو گاڑی چلے گی ورنہ نہیں چلے گی. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میرے منشور میں پہلی چیز ہے بار کی عزت. بار کی عزت بینچ کی عزت سے ہے، بینچ کی عزت بار کی عزت سے ہے. میرا مطالبہ صرف اور صرف جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمیں پیشنٹ ہیئرنگ دی جائے. ہمیں غیر ضروری طور کے اوپر جو ہے کسی بھی قسم کی اس طرح کے کنفلکٹ میں نہیں ڈالا جائے جس سے کل کلا کو بار کی بھی رسوائی ہو یا بینچ کی بھی رسوائی ہو. اور جہاں تک سوال ہے ججز کے ساتھ معاملات کا، دیکھیں ججز آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا کیس تیار کر کے آئیں اور صحیح طریقے سے پلیٹ کریں. اسی طرح وکلا ججز سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے، عزت دی جائے. اس حوالے سے جو پراپر بریفنگ ہو سکی وہ ہم کریں گے تاکہ بار اور بینچ متوازی ہو کے ایک ساتھ صحیح طریقے سے اس گاڑی کو لے کے چلیں گے تو چیز آگے بڑھے گی. سابقہ ادوار میں جو بھی ناخوشگوار واقعات ہوئے اس کی سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ججز بینچ اور بار میں میٹنگ آف مائنڈز نہیں تھی. ان کے آپس میں کسی بھی قسم کے معاملات پہ کوئی افہام و تفہیم نہیں تھی. ان معاملات کے اوپر انشاءاللہ بات چیت بھی ہوگی، اور میری کوشش ہوگی، بلکہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا ناخوشگوار واقعہ ہمارے دور میں اگر ہوا ہے، اللہ نے عزت دی تو ایک تو واقعہ نہیں ہوگا، دوسرا بار کو جتنی عزت میں دلوا سکا میں دلواؤں گا، اور ججز کا جتنا احترام کروا سکے وہ بھی ہم کروائیں گے.